السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ 10 دن ہے کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور جس کو یہ رات مل جاتی ہے اور جسے یہ رات نصیب ہو جاتی ہے وہ تو بڑا خوش نصیب انسان بن جاتا ہے۔ اور ان دعاؤں کے اندر کہ جو دعائیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اگر ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا اگر ہم مانگ لینا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہماری دعاؤں کو جلدی اور ضرور قبول فرماوے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور علم تھا اس بات کا کہ امت کو اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور کون سی ایسی دعا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا سکھلائی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے، مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا سکھلائی۔ کیا دعا سکھلائی ہے وہ سنیے گا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اور بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو، درگزر کو آپ پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور فاعف عنا اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو اپنے پوری امت کے لیے اور پورے گھر والوں کے لیے یہ دعا ہو جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ بندہ اللہ سے اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے۔ اور انسان جب گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے یا پھر وہ گناہوں کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ذمے گناہ ہوتے ہیں، اور جب تک ان گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتا، جب تک ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتا، تب تک اس بندے کا دل دماغ بے چین سا رہتا ہے، نہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہے، نہ اس کی زندگی کے اندر برکتیں ہیں، اور نہ اس کی زندگی کے اندر چین، سکون اور اطمینان ہے، بلکہ بے سکونی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے اور حالات کے اندر گرا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پر نحوست اتر رہی ہوتی ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تو مبارک رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات کون کون سے دنوں میں جو ہے کتنی راتیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص یا متعین وقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو آخری 10 دن ہیں، یہ جو 10 روزے ہیں، ان 10 روزوں میں اور ان 10 راتوں میں مکمل طور پر ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بے شک معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اور مجھے معاف فرما دیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنا ہے، اور جب ہم نمازوں کے بعد یا تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے
اور اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیے گا، اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے گا، اور یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے گا۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اس طریقے سے ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں عبادتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اب ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا، اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو ہمیں چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور جب ہم اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو بھی شامل کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی جو پریشانی ہے اس کے ختم کے لیے، اس سے نجات کے لیے، اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اردو میں، جس طریقے سے آپ مانگ رہے ہیں مانگتے جائیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ سے یہ دعا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس طریقے سے ہمیں پڑھ لینا ہے، اور چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ بہت آسان ہے، تو آپ کو طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ طریقہ یا بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بالکل سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہمارے دل میں دعا ہونا چاہیے، زبان پر دعا ہونا چاہیے۔ اللہ دل کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے، اور دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سن لیتا ہے کہ بندے کے دل کی دھڑکنوں میں بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے خیال میں آ رہا ہے، کیا اس کے تصور میں آ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مہینے میں پوری امت مسلمہ کے ایمان، اعمال اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔